پیر چھو رہا ہے، ہاتھ چھو رہا ہے، پیر صاحب نے اس کو دھکا دیا، ہٹ۔ تو مرید نے کہا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا خواجہ کے سامنے حاضر ہوں، یہاں پر قدم بوسی نہیں، دست بوسی نہیں، کنارے ہٹو، یہاں تمہارے ادب کا معاملہ نہیں ہے، صرف میرے ادب کا معاملہ ہے، ہم خواجہ کے سامنے ہیں، یہاں مؤدب رہے۔ اگر تم کو ہاتھ پیر چھونا ہے، ادب کرنا ہے، جب ہم خواجہ کی نگری سے باہر نکل جائیں تب میرا ادب کرنا، یہاں تم کنارے ادب سے تم خود بیٹھو اور ہم بھی ادب سے بیٹھو، یہ درے خواجہ ہے۔ دوسرے سے ایک موبائل لینا ہے۔ بہار کے ایک بزرگ حضرت کو مظفر ثانی بھی کہا ہے، مظفر ثانی یعنی دوسرے مظفر۔ تو سن لو مظفر کا واقعہ، مولانا مظفر بلخی مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، مرید اور جانشین، کیسے پیر پرست تھے کہ جہاں رہتے دنیا کے جس کنارے پر بھی اپنے پیر کی طرف متوجہ ہو، لو لگاتا، دھیان لگاتا، اور کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو پیر سے عرض کرتا، چاہے جہاں ایسا تعلق تھا، ہے نا؟ آج کل یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، اب تو ہاتھ میں موبائل ہے، جب چاہیے آپ کال کیجئے، کال تو کون پوچھے، ویڈیو کال خود کو بھی دکھا دیجئے کہ کہاں بیٹھے ہیں اور ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج سمجھنا مشکل نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم غیروں کے دیے ہوئے گیان سے یہ کر رہے ہیں، کل ہم یہ اپنے گیان سے کرتے تھے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ مولانا مظفر بلخی مدینہ منورہ کے سرکار دو عالم سید الاولاد حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک دن مولانا مظفر بلخی کو کوئی ضرورت واقع ہوئی، کوئی کام پڑا، تو قاعدہ اپنا یہ بنایا تھا کہ اپنا کام تو پیر ہی سے کہیں گے، کسی اور سے کہیں گے۔ چنانچہ مدینے میں بھی ایک کنارے مدینے کے کسی محلے میں اپنے مکان پر بیٹھ کے خوب غور سے مراقبہ کیا، پیر کا تصور کیا کہ پیر سے بات چیت ہو جائے، پیر سے اپنا مسئلہ بیان کرے، پیر سن لے۔ لیکن عجیب بات، جب ایسا کرتے تھے کانٹیکٹ ہو جاتا تھا، کال لگ جاتی تھی، بات ہو جاتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس بار مسئلہ پتہ ہی نہیں چلتا، پیر سے تعلق قائم ہی نہ ہو، پیر سے نسبت قائم ہی نہ ہو، بہت پریشان ہو، رونے لگے۔ کیا غلطی ہو گئی کہ پیر سے تعلق قائم نہیں ہو رہا ہے، اتنا روئے۔ اب کیا بچا؟ ایک مرید کا تعلق اپنے پیر سے ٹوٹ جائے تو اس مرید کے پاس پھر بچا لٹ گیا۔ بہت روتے 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 آنکھ لگی تو منظر دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ مظفر، یہ مدینہ ہے نا، میرا مدینہ، یہ مدینہ تو نبی ہے، یہ نبی کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ روحانیت کی راجدھانی ہے، یہاں کسی اور کا ٹاور کام نہیں کرتا، یہاں کسی اور کا معاملہ نہیں چلتا، یہاں جو کہنا ہو مظفر ہم سے کہو نا، ہم سے بولو نا، ہم کو بتاؤ نا۔ مولانا مظفر نے ہاتھ جوڑا اور کہا یا رسول اللہ، ہم جس سے لو لگاتے ہیں وہ بھی تو آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا تو ہے،
یا رسول اللہ آپ کی ہر بات سچ ہے، آپ کی ہر بات پر میرا ایمان ہے۔ آنکھ کھل گئی، محسوس کیا کہ خوشبو سے معطر سرکار سے بات ہوئی، سرکار سے گفتگو ہوئی۔ مولانا مظفر نے اسی وقت مدینے سے قدم باہر نکالا، مدینے سے باہر نکالا، حدود مدینہ سے باہر نکالا اور باہر نکل کے مراقبہ کیا، پیر سے تعلق ہو گیا۔ عرض کیا پیر و مرشد آپ کو چھوڑ کے کس سے تعلق ہے؟ آپ کے بڑے آپ کے بڑے، میرے لیے تو آپ بڑے۔ یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ رشتہ۔ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مظفر ثانی۔ دیکھو گے آپ کتاب پڑھو گے تو اس میں حضرت کو مظفر ثانی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بھی اپنے پیر کے فنا فی شیخ تھے، شیخ میں فنا۔ شیخ کہتے کھڑے رہو، کھڑے رہتے، شیخ کہتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ شیخ کی اولاد یہاں حاضر ہے، غازی پور کے سجادہ نشین یہاں بیٹھے، حضرت مولانا دیدار علی صاحب علیہ الرحمہ والرضوان جو حضرت کے شیخ ہیں، جب تک حضرت حیات میں رہے، حیات ظاہری میں حضرت وہیں رہے۔ حضرت کو بھیجا بھی انہوں نے ہی، تو حضرت کا نکاح بھی اپنی متبنہ صاحبزادی سے کیا اور حضرت کو اس لائق بنا دیا کہ آج ہم اور تم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن تمہاری ہماری گنتی کیا ہے؟ معلوم ہے یہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ 30 خلیفہ ان کے کامل ہوئے، 30 خلیفہ کامل ہے نا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یاد رکھو فقیروں کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی کتاب بالکل نہیں لکھتے، کوئی سر پر گھاس کا ڈھیر رکھ کے، لکڑی کا ڈھیر رکھ کے مارکیٹ میں جا کے بیچتے ہیں، دنیا ان کو پہچان نہیں پاتی کہ گھاس بیچنے والا، لکڑی بیچنے والا کون ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے ولیوں کو اپنی طبیعت سے پہچاننے کی کوشش مت کرو، دھوکہ کھا جاؤ گے، شیطان ہو جاؤ گے۔ شیطان نے یہی غلطی کرتے ہیں۔ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی کی آنکھ چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی ہے کہ تم کو اپنے دوستوں کی محبت دے دی، تم کو کوئی محنت نہ کرنی پڑی اور اللہ نے اپنے دوستوں کی دوستی سے تمہارا کلیجہ بھر دیا، ہے نا۔ اس لیے کسی بزرگ پر اعتراض نہ کیا کرو کہ ان کی کتاب نہیں ہے تو ان کا فلاں نہیں ہے، ان کی خانقاہ نہیں ہے۔ ہلو، ان سب سے کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کیسے بناتا ہے یہ بھی ایک واقعے سے جانا۔ کون بنتا اللہ کا دوست اور کیسے بن جاتا؟ بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت پورے دنیا پر تھی تو بغداد میں جو سب سے مشہور بادشاہ ہوا وہ ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسی کی حکومت۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے بغداد، مجذوب بزرگ جن کو ہم لوگ دیوانہ کہیں، قلندر مزاج، مست الگ بزرگ، ان کا نام تھا بہلول، بہت مشہور بہلول، زبردست اللہ والے۔ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ دیوانہ کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ ایک روز ہارون رشید بغداد میں اپنے محل پر ٹہل رہا چھت پر، اور اس کے محل کے ٹھیک سامنے سے دجلہ ندی بہہ رہی ہے۔ جیسے آپ کے آرا میں ذرا سا آگے بڑھ کے گنگا ہے،
سون ہے، سون ندی، ویسے ہی وہاں دجلہ، زبردست ندی، اس محل سے سٹا ہوا تھا۔ اب ندی اور محل کے بیچ میں تھوڑی سی زمین تھی، دجلہ کا کنارہ تھا۔ ہارون رشید ہوا کھا رہا اور ٹہل رہا۔ ایک بیت اس کی نگاہ پڑی کہ ایک دیوانہ، ایک مست گھومتا ہوا چلا۔ تو ہارون نے غور سے دیکھا کہ یہ عام دیوانہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص ہے۔ تو اس نے اپنے آفیسر سے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پروٹوکول افسر، اس سے پوچھا یہ کون ہے، یہ دیوانہ کون؟ تو اس آفیسر نے بتایا کہ خلیفہ یہ بہلول ہے، یہی تو بہلول ہے جس کو لوگ کیا کیا مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، یہ بہلول ہے۔ ہارون رشید نے غور سے دیکھا اور کہا ایسا کرو ذرا بہلول کو لاؤ تو میرے پاس، بہلول کو لے آؤ، میں لا پکڑ کے بہلول کو لے آؤ۔ پروٹوکول افسر نے محل کے نیچے کی فورس کو خبر کیا کہ بہلول کو اوپر پہنچایا ہے۔ فوجیوں نے تیاری کی کہ بہلول کو اوپر کیسے پہنچایا جائے۔ تو ایک بڑا سا ٹوکرا لایا، ٹوکرا جس کو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں ٹاپا، جس میں مرغا بند ہوتا ہے، بڑا بڑا ٹاپا، اس ٹاپا لایا گیا، اس میں چاروں طرف سے رسی باندھی گئی اور بہلول کو پکڑ کے ٹاپے میں ڈالا۔ اب بہلول کو اوپر کھینچا گیا، بہلول کھینچا گیا جناب اوپر جب پہنچ گئے بہلول، تو خلیفہ کے سامنے بہلول کو پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا بہلول تم ہی ہو؟ کہا لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ کہا اچھا، بادشاہ کو ہنسی آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں، اور تیرا نام بہلول ہے کہ لوگ کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں۔ کہا سنا کہ تم بڑے عقل مند ہو اور دنیا تم سے جو سوال پوچھے سٹیک جواب دیتے تھے، ایک بات کا جواب تو کو جانے۔ بہلول چپ رہے، پوچھو پوچھو مت پوچھو، یہ چاہے تو پوچھو، جاؤ اپنے گھر جاؤ، مت پوچھو، ہم کیوں کہیں کہ تم پوچھو، ہم کب کہا کہ ہم سے پوچھو، تمہارا من ہے تو پوچھو، من ہوگا تو جواب دیں گے، ہم نہ تیرے تابع ہیں نہ تجھ کو اپنا تابع بناتے ہیں۔ ہارون رشید نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور سوچا کہ ہم تو خلیفہ ہیں، اجازت کیا لیں، پوچھ لیتے ہیں۔ کہا بہلول یہ بتاؤ، اللہ والے جو ہوتے ہیں، فرید الدین آرمی جو یہاں آرام کر رہے ہیں، یہ اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ اللہ والے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے قریب کیسے ہو؟ اللہ کے نزدیک کیسے ہو؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنی موٹی کتاب میں لکھی جائے تب بھی پوری نہ ہوگی بات۔ اللہ والا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، ہے نا؟ کسی سے پوچھے تو کہیں کہ داڑھی کو ناپا کرو، اتنی لمبی ہوگی تم نے، ٹوپی کو ٹھیک سے پہنا کرو، پاکی کا لحاظ رکھا کرو، کپڑا دامن ٹھیک رکھو، تقویٰ صحیح ہو، رشتوں کی پاس رکھو، اتنا قرآن پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھا کرو۔ ایک فہرست ہے جو کبھی تمام نہیں ہے۔ اللہ والا اللہ کے قریب ہونا چاہے کوئی تو اللہ کے قریب کیسے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے نزدیک ہو جائے، اللہ ہم سے نزدیک ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہلول مسکرائے، سنو، دیوانہ جو ایک جھٹکے میں کہہ جاتا ہے وہ عقل مند 1000 جھٹکوں میں نہیں کہتا تھا۔ بہلول نے مسکرا کر کہا اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہوتا ہے آدمی
जैसे मैं तेरे नजदीक आ गया हूं, मैं जैसे तेरे पास पहुंचा हूं, वैसे ही अल्लाह के पास भी वो पहुंच जाता है जिसको अल्लाह चाहता है। हम चाहते कि तुमसे मिल लें तो मिले देते हो। हारून रशीद, हम खबर कराते कि पहलवान मिलना चाहता तो मिलते हमसे। 1000 बार हम चाहते, तुम नहीं मिलने देते। तुम्हारा सिपाही पकड़ के हमको खींच देता, मारता नहीं, चले अरे बादशाह से मिले, खलीफा से मिले, मुंह देखे हो आईना में, खलीफा से मिले, चल निकल है ना। जब तुम्हारी मर्जी हुई कि हम मिले तो कैसे टापा में रख के खींच लिए। अल्लाह की भी जब मर्जी होती है कि किसी को अपने करीब कर ले तो उसकी मर्जी नहीं चलती, अल्लाह की मर्जी चलती है। इसलिए अल्लाह वाले के पास आओ। जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो डरे रहो। ये वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने करीब किया है। इसके राज को समझने की कोशिश मत करो। तुमको इसी से मतलब होना चाहिए कि अल्लाह वाले के पास पहुंच गए, बस इतना काफी है कि हम अल्लाह वाले के पास पहुंच गए। उससे ज्यादा मुखराती नहीं कि कैसे अल्लाह वाले बने, क्या हुआ था इनके साथ, ये बड़ा मुश्किल मसला है ना। उसूल कायदा सब अपनी जगह पर है, लेकिन उसूल कायदा गारंटी नहीं है। अल्लाह जिसको जैसे चाहे बना दे, जैसे चाहे बने। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है कि किसको कैसे अल्लाह नवाजेगा और कहां तक नवाजेगा, ये अल्लाह जानता है। आपको मालूम है, ये एक ऐसा बुजुर्ग यहाँ लेटा हुआ है, जिसको छुआ इसने वो कामिल हो गया। जिसको छुआ वो कामिल हो गया। शाह मुबारक दरभंगे में कामिल हो गया, है ना। अब्दुल समी मुंगेर में कामिल हो गया, है ना। जड़वा में जलालुद्दीन कामिल हो गए, है ना। ये वो कामिलीन हैं जिनको हजरत छू रहे हैं। हजरत किताब लिखते तो वो भी बड़े काम की होती, लेकिन हम लोग कह देते कि छपी थी अब ना मिलती है। कितनी किताब ऐसी है जो लिखी गई और पता नहीं कहाँ गई, लापता है। लापता किताबों पर मैंने एक बार मेहनत की थी तो 150 किताब की फहरिस्त मेरे पास बनी हुई है जो लिखी गई थी लेकिन आज दुनिया में नहीं है। और इन्होंने जो आदमी लिख दिया, जात लिख दिया, शख्सियत लिख दी, उस एक शख्सियत ने अनगिनत को कामयाब कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले-के आला हजरत, खानकाहे फरीदिया, खानकाहे फरीदिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बिहार में और बिहार से जहां जहां सिलसिला बाहर निकला है, 2-3 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका सिलसिला बकसरत फैला है। उसमें से 3 बुजुर्ग का नाम लिया जा सकता है जिनका सिलसिला तेजी से फैला है, भरपूर फैला है। उनमें एक सैयदना मखदूम मुनीम पाकबाज है जिनका अबुल उलाई सिलसिला, मुनवी सिलसिला इस पूरे बर्रे सगीर में फैला है। दूसरे हजरत शाह क़याम अस्तक है जिनका अस्तकिया चिश्तिया सिलसिला खूब फैला है। और तीसरे हजरत मखदूम नाम फरीदुद्दीन आरवी हैं जिनका फरीदिया सिलसिला
इस कसरत से फैला है कि सैकड़ों खानकाहें आज फरीदिया सिलसिले की सरसब्ज और ताजा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तेलिया सिलसिले का नाम छोड़ दिया। तेलिया भी तो बहुत फैला है। एक साहब हमसे कहने लगे तेलिया सिलसिला शुमाली बिहार में, उत्तरी बिहार में बहुत फैला है। हमने कहा आपको मालूम है कि तेलिया सिलसिला दरअसल फरीदिया सिलसिला, तेलिया है क्या? फरीदिया सिलसिला हजरत फरीदुद्दीन आरवी की तीसरी पीढ़ी में हजरत तेवली शाह साहब, तेवली शाह साहब के पीर के पीर के पीर है, पीराने पीर। और ये भी याद रहे कि शुमाली बिहार में सबसे पहले जो आबादानिया सिलसिला लेके पहुंचे वो हजरत है। शुमाली बिहार अरसे से छूटा हुआ, लोग उधर काम नहीं करते, सब जनूबी बिहार में काम होता है। शुमाली बिहार में हजरत ने जाल बिछा दिया। दरभंगा, हाजीपुर, सारण, फिर उधर आगे बढ़िए तो खगड़िया, तो बछौता शरीफ, तो कौन शरीफ, कितना शरीफ है उधर, सब शरीफ यही की शराफत का दोवर पिए। हजरत फरीदुद्दीन आरवी इतने जबरदस्त बुजुर्ग और इतनी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। और आज उनके उर्स में हम और आप जमा हैं। हजरत की विलादत 1254 हिजरी में हुई। 1254 हिजरी में हजरत की विलादत हुई और 1324 हिजरी में हजरत का विसाल हुआ। 1324 हिजरी में हजरत का विसाल हुआ। 24 मुहर्रम आज हजरत के उर्स की तारीख और हम और आप हजरत के उर्स में यहाँ जमा। अब आखिरी बात, मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं। ये जो खानकाहें हैं, ये जो दरगाहें हैं, इनका दुनिया की तारीख में अपना एक अलग मकाम है। इनके सोचने का